السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، اگر تین عورتیں اپنے گھروں میں قرآن پاک کی یہ ایک سورت 41 بار پڑھ لیں تو ان کی اولادیں کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہ ہوں گی، ہر طرح کے شیطانی طاقتوں سے محفوظ رہیں گی اور ماں باپ کے لیے خوشحالیاں لاتے رہیں گے، ماں باپ کا نام روشن کرتے رہیں گے اور ایسے گھروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحالی آتی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تین ایسے خوش نصیب مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کی اولاد، مال اور رزق اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے، اور یہ ایسے برکت والے مرد اور عورتیں ہیں کہ جن گھروں میں بھی ہوں گے وہاں فقر و فاقہ، تنگ دستیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں گی، اور وہ گھر جتنا بھی مال خرچ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اس کا دونا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ان تین خوش نصیب مرد اور عورتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ یہ واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک دہریہ ان کے پاس آیا جو اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبعی طور پر خود بخود بنی ہے اور خود ہی چل رہی ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے جبکہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں اور اس کو غلط ثابت کروں۔ اس نے کہا کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ ناظرین محترم، اس زمانے میں سب سے بڑے عالم دین جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خلیفہ نے امام صاحب کے پاس ایک آدمی بھیجا اور پیغام دیا کہ امام صاحب تشریف لے کر آئیں اور اس دہریے سے بحث کریں۔ رات کا وقت تھا کہ رات کو ہی خلیفہ وقت کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس آدمی نے امام صاحب سے کہا کہ وہ تشریف لے کر جائیں اور اس دہریے سے بحث کریں، اس کو سمجھا کر سیدھے راستے پر لائیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اس آدمی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے جبکہ دوسری جانب شہر تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے اور دریا پار کر کے انہیں وہاں جانا پڑا۔ امام صاحب کافی دیر سے دربار میں پہنچے تو اس دوران دہریے نے اپنا فتنہ برپا کیا ہوا تھا۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امام صاحب نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کوئی بہت بڑا فلسفی دربار میں بیٹھا ہے اور وہ اس سے نمٹ نہیں سکیں گے، لہٰذا مزید انتظار کرنے کے بجائے تسلیم کر لینا چاہیے کہ میرا فلسفہ ہی سچ ہے اور خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طرح وہ دہریہ دربار میں بیٹھا شیخیاں بکھیر رہا تھا۔ جب رات کے 1 بجے کا وقت ہوا تو امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے اور ایک صدا لگانے والے نے آواز دی کہ امام صاحب آ گئے ہیں۔ امام صاحب دربار میں پہنچے تو خلیفہ وقت وہاں موجود تھا، اس کے تمام وزراء بھی اس کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ وہ دہریہ بھی وہیں بیٹھا مناظرے سے قبل اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے اور امام صاحب کا استقبال کیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں تشریف لائے ہیں؟ شام کے وقت آپ کے پاس قاصد بھیجا تھا، جب اس وقت رات کا 1 بج چکا ہے، اتنی تاخیر کی آخر کیا وجہ ہے؟ ایک شاہی حکم تھا جس کی تعمیل جلد سے جلد ہونی چاہیے۔ یہ سن کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کے سبب مجھے تاخیر کا سامنا ہوا۔
जिंदगी भर में ऐसा वाकया पहले कभी नहीं देखा था। दरबारी यह सुनकर इमाम साहब के चेहरे की जानिब मुतवज्जा हो गए कि आखिर क्या वाकया पेश आया था। तो आपने कहा कि जब मैं शाही महल में आने के लिए घर से निकला तो मुझे दरिया पर कोई कश्ती नजर न आई। घुप अंधेरा था और दूर दूर तक कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। मैं हैरान व परेशान साहिल पे खड़ा था कि अब मैं दरिया को किस तरह से पार करूं। फिर अचानक मैंने देखा कि दरिया के अंदर से लकड़ी के बने हुए शानदार तख्त नमूदार होना शुरू हुए और एक के बाद एक निकलते चले गए। मैं हैरान हुआ और सोचने लगा कि दरिया से मछली निकलती है, मोती निकल सकते हैं, लेकिन ये बने बनाए तख्त कहां से निकल सकते हैं। अभी मैं इसी हैरत में था कि उससे भी अजीब वाकया पेश आया। वो तख्ते खुद ब खुद आपस में जुड़ना शुरू हो गए और देखते ही देखते एक कश्ती की शक्ल इख्तियार कर ली। मैं हैरान था कि आखिर ये कश्ती किस तरह से बन गई और उन तख्तों को कौन जोड़ रहा है। मैं देख रहा था कि वो तख्ते ऊपर नीचे खुद ब खुद एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे थे कि इसी दौरान दरिया में से लोहे के कीलें निकलना शुरू हुई और खुद ब खुद तख्तों के ऊपर वो कीलें निहायत ही खूबसूरती से तरतीब से लगने लगी। मैंने देखा कि तख्तों के दरमियान सुराख थे जिनसे दरिया का पानी अंदर दाखिल हो सकता था, लेकिन अचानक दरिया के अंदर से खुद ब खुद एक रोगन निकला और कश्ती के अंदर जो सुराख थे उसमें खुद ब खुद भरना शुरू हो गया। मैं ये सब कुछ देखकर शदीद हैरत में मुब्तला था कि इतनी देर में वो कश्ती खुद ब खुद मेरी जानिब बढ़ने लगी, गोया मुझे अपने अंदर सवार करना चाहती हो। मैं उस कश्ती के अंदर सवार हो गया और वो कश्ती बगैर किसी मल्लाह के मुझे अपने साथ लेकर शाही महल्लात की जानिब रवां दवां हो गई। मैं हैरान था कि कश्ती शाही महल के करीब किनारे पर पहुंच गई और झुककर वहां खड़ी हो गई। लिहाजा मैं उस कश्ती से बाहर उतरा और फिर मेरे देखते ही देखते वो कश्ती वहां से गायब हो गई। घंटा भर पहले मैं एक किनारे पर और घंटा भर बाद इस किनारे पर यह सारा मामला देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। इसी वजह से मैं दरबार में देर से पहुंचा हूं और देर से पहुंचने पर मैं अमीरुल मोमिनीन से माफी का तलबगार हूं। दहरिया ये जो करीब ही खड़ा ये तमाम वाकयात सुन रहा था बोला कि इमाम साहब, मैंने तो सुना था कि आप दीन इस्लाम के बहुत बड़े आलिम हैं और निहायत ही काबिल इंसान हैं, लेकिन आप तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि पानी से खुद ब खुद तख्ते निकल आए, खुद ही जुड़ने लग जाएं, खुद ही उन पर रोगन लग जाएं, वह कश्ती आपको लेकर खुद ही दरिया पार कर ले, वह खुद झुककर आपको नीचे उतार दे। क्या ये कोई अकल में आने वाली बात है कि आप जैसे बड़े और आलिम फाजिल दानिश्वर से ऐसी बात की तवक्को न थी कि आप तो सरीहन नादानों और बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। दहरिये की ये बात सुनकर इमाम साहब ने फरमाया कि क्या मेरी बात आपको बेवकूफों वाली लगती है कि एक कश्ती खुद ब खुद न बन सके, उसके तख्ते खुद ब खुद जुड़ न सके, उसने खुद ब खुद झुक न सके, उस पर खुद ब खुद रोगन जड़ न सकी और खुद ब खुद बगैर किसी मल्लाह के कश्ती तो चल न सके। तो आप खुद फरमाइए कि इतनी बड़ी कायनात जिसकी छत पर आसमान है, जिसका फर्श जमीन का है, जिसकी फिजा में लाखों जानवर रह रहे हैं, जिसके समुद्रों में लाखों जानवर तैर रहे हैं, तो बताइए कि ये तमाम कायनात खुद ब खुद कैसे बन गई और खुद ब खुद कैसे चल रही है। आपने जो बात कही और जो दावा आपने किया, क्या वो अकल में आने वाली बात है? एक मामूली कश्ती जो बगैर किसी बनाने वाले के बन नहीं सकती, बगैर किसी चलाने वाले के चल नहीं सकती, तो इतना बड़ा जहान बगैर किसी बनाने वाले और चलाने वाले के कैसे बन सकता है? तो बताइए कि आप बड़े बेवकूफ हैं या मैं बड़ा बेवकूफ हूं? आपकी बातें बच्चों जैसी हैं या मेरी बातें बच्चों जैसी हैं? आप कम अकल हैं या मैं कम अकल हूं? अल्लाह अकबर। इमाम साहब की यह दानिशमंदाना गुफ्तगू सुनकर वह दहरिया सकते में आ गया और उसी दरबार में बैठे बैठे उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसमें कोई शक नहीं
کہ اللہ کی مرضی، منشا اور اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرد اور عورتیں خوش نصیب ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس گھر میں بھی ایسے مرد اور عورتیں ہوں، اس گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں پر دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش بن کر برستی ہیں۔ پہلی وہ خاتون جس کا شوہر اپنے بچوں کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملا ہو، اور وہ خاتون تنہا بچوں کو لے کر بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرتی ہو، اور اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا ہر وقت شکر ادا کرتی ہو۔ دوسری وہ خاتون جو صلہ رحمی کرنے والی ہو کہ اس عمل سے اس کی زندگی میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے، اور اس کی روزی میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ایسی خاتون کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ ایسی خاتون کی اولادوں پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حفظ و امان برقرار رکھتا ہے، اور قیامت کے دن ایسی عورتیں اور مرد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جبکہ تیسری وہ خاتون ہے جس نے کھانا بنایا اور اس کے پاس یتیم بچے آ گئے، تو اس نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ان یتیم بچوں کی دعوت کی اور انہیں کھانا کھلایا، تو ایسی خاتون کو اور اس کے بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے، اور اس خاتون کے بچوں کی ہر مصیبت اور پریشانی اللہ تعالی دور فرما دیتا ہے، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایسی خاتون اور اس کے بچے تا حیات اللہ کی حفظ و امان میں رہتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، اللہ کی ذات بابرکت ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کے ہر معاملے میں اس کی حفاظت اور نگرانی کرتی ہے۔ ہر ایک مرد اور عورت شادی کے بعد خانگی معاملات میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسی شادی شدہ مرد و خواتین کے ہاں اولاد ہوتی ہیں اور وہ خود ماں باپ بنتے ہیں، تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی پرورش کتنا بڑا اور اہم فریضہ ہے، اس کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب انسان خود ماں اور باپ بن جاتا ہے۔ بچہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، ماں باپ ہر وقت اور ہر لمحے ان کی نگرانی نہیں رکھ سکتے۔ بچے کسی لمحے کیا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بعض اوقات انسان کو ڈپریشن تک لے جاتا ہے۔ بچے کیسے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے معاملات کیا ہیں، گھر سے باہر کن لوگوں میں اپنا قیمتی وقت گزارتے ہیں۔ ناظرین محترم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ وہ اور اس کی اولادیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی رحم و کرم پر ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہر انسان کے تمام معاملات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور انسان کے لیے کامیابی کے مواقع بنا رہا ہے، یا پھر انسان کو ان کی غفلت کے سبب ناکامی کی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ لہذا جو ماں باپ بچپن سے ہی اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی بٹھاتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ ہر وقت ہر جگہ پر اللہ کی ذات وحدہ لا شریک موجود ہے، اور وہ ہم سب کو ہر وقت اور ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا قیمتی وقت کون سی مصروفیات میں گزار رہے ہیں، یہ بات اپنے بچوں کے ذہن میں روز اول سے ہی بٹھا دیتے ہیں کہ ہم جو بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اس سے بھی کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ تو جب بچپن سے ہی بچوں کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی جائے کہ ہر وقت اللہ ہر جگہ اور ہر لمحے میں دیکھ رہا ہے، اور ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس پر اجر دیتا ہے، لیکن جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس برے کام کا سبب اللہ ہمیں سزا دیتا ہے۔ یقین کریں جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس تعلیم پر کرتے ہیں، وہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے سبب رسوا نہیں ہوتے،
ان کی اولاد ہمیشہ ان کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بنتی ہے اور شادمانی کا سبب بنتی ہے۔ ایسی اولادیں ماں باپ کا نام ہمیشہ روشن کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے حصول جنت کا بہت بڑا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے ہی اولاد کے دل میں اپنا ڈر بٹھانے کے بجائے اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کریں، تاکہ آپ کے بچے آپ کی غیر موجودگی میں بھی ہر طرح کے شیطانی وار سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین محترم، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن سے بڑھ کر شفا کوئی اور کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ موجودہ دور میں ہر شخص طرح طرح کی پریشانی کا شکار ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف اسلام سے اور قرآن سے دوری ہے۔ آج کے دور میں جدید ترین وسائل اور سہولیات مہیا ہونے کے باوجود ہم مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ایسے مسائل سے دوچار ہیں کہ جن کا حل دنیاوی اعتبار سے نظر ہی نہیں آتا۔ انہی مسائل میں شادی شدہ افراد کے لیے اولاد کی تعلیم و تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ماں باپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود اولادیں کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کے لیے مستقبل پر پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جوان بیٹے بے روزگار ہیں تو جوان بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا انتظار ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی خوبصورت سورت مبارکہ ہے کہ اگر کسی گھر میں ماں اس سورت مبارکہ کو صرف 40 بار پڑھ لیتی ہے تو ان گھروں میں ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں اور ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھروں میں خوشحالیاں آتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں ایسے گھروں پر برسنے لگتی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ سورت ہر گھر میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ ناظرین محترم، آج کے تیز رفتار دور میں کہیں والدین بچوں کی تربیت سے غافل ہیں تو کہیں اولاد اپنے ماں باپ کو وقت دینے سے قاصر ہیں۔ ماں باپ کی پوری زندگی اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے پیسہ کمانے میں گزر جاتی ہے تو بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو انہیں اسکول اور کالجوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اولاد جوان ہو جاتی ہے اور باپ کو اپنے اولاد کے پاس بیٹھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ دولت کمانے کے چکر میں باپ رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور صبح سویرے اپنے کام پر نکل جاتا ہے۔ مائیں بیچاری جتنا ممکن ہو گھر بھر کی تھکا دینے والی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی اولاد جب جوان ہو کر برسر روزگار ہوتی ہے تو اس وقت تک ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر یہ اولاد ماں باپ سے شکوہ کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی، ہمارے حال نہیں پوچھتی اور جو دل میں آتا ہے کرتی ہے۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ دن بھر کی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ جن گھروں میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے، اس روئے زمین پر وہ گھر دنیا کے خوش قسمت ترین گھروں میں بے شمار ہوتے ہیں۔ اپنی تمام تر گھریلو اور کاروباری مصروفیات کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ ضرور ادا کریں اور بچوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیا کریں تاکہ وہ آپ کے عادی ہو جائیں اور اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دیں تاکہ بچے جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بن سکیں۔ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت اپنائیں اور روزانہ اپنے گھر میں کم سے کم 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ سورت قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جن گھروں میں روزانہ سورہ فاتحہ کی 41 بار تلاوت کی جائے تو ان گھروں میں کسی قسم کی کوئی شیطانی بیماری جنم نہیں لیتی۔ ایسے گھروں میں بچے اور خود ماں باپ ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی چل رہی ہے، کوئی فرد ایسا ہے جو غصے کا تیز ہے اور بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں
اور اس پانی کو گھر میں عام پانی میں شامل کر دیں. گھر کے تمام افراد اس پانی کو استعمال کریں. انشاءاللہ ہر طرح کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی بیماریاں گھر سے جاتی رہیں گی. گھر بھر کے تمام افراد پر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسنے لگیں گی. گھر کے تمام افراد خوشحال اور کامیاب ہو جائیں گے. زندگی کے ہر معاملے میں خوشحالیاں ایسے گھروں کا مقدر بن جاتی ہیں جن میں ہر روز سورہ فاتحہ کا یہ عمل کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جن جن گھروں میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہیں، بے برکتی ہیں، رزق کی تنگی اور تنگ دستی ہے، اللہ ان سب گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.